السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ تحریک عدم اعتماد پر بہت بحث ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، کبھی کمیٹی بن جاتی ہے، پھر مشاورت کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر اس میں ایک تعطل آ جاتا ہے، پھر معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر نئی بیان بازی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس حوالے سے جو چیز نہیں آ رہی ہے وہ کوئی فیصلہ کن بات جو ہے وہ ابھر کر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک محاذ رائی کی کیفیت میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مہنگائی مارچ لے کر کراچی سے نکل پڑ رہے ہیں، حکومت کو للکار رہے ہیں، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان سے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مارچ اسلام آباد پہنچ کر جمہوری طریقے سے ان کو حکومت سے الگ کرے گا۔ اب اس مارچ کے اسلام آباد پہنچنے میں اور جمہوری طریقے سے حکومت سے الگ کرنے میں کیا طریقہ کار ہوگا، اس کی کوئی نشاندہی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ دکھائی یہ دیتا ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اس وقت صورتحال کو جو ہے تعطل کا شکار بنائے ہوئے ہے۔ وہ جو تقاضا کر رہے ہیں وہ شاید نہ مسلم لیگ نواز پورا کر سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ وزارت اعلیٰ پنجاب یا کاف لیگ کی پنجاب میں سیٹوں کو دگنا کرنا، یا یہ کہ انتخابات جو ہیں اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں تو تاخیر سے ہوں، یہ شاید ایسی باتیں ہیں جو قابل قبول مسلم لیگ نواز کے لیے نہیں ہوں گی۔ پنجاب ان کا گڑھ ہے اور وہ کسی قیمت پہ یہ لیوریج جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو توڑنا بھی کوئی آسان کھیل نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے یقین دہانی جو ہے اس کو کس طرح اتنا مصمم بنایا جائے گا کہ جب ڈی ڈے آئے تو گول بھی ہو سکے۔ یہ صورتحال کو لے کر دکھائی یہ دیتا ہے کہ معاملات جوں کہ توں رہیں گے، اسی طریقے سے سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو کیا یہ حالات اور واقعات جو ہیں یہ محض بیان بازی تک اور محض سیاسی ایک ماحول جو ہے اس کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، الیکشن کی تیاری کے لیے لوگوں کو موبلائز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے؟ اس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت ہیں برائے پارلیمانی امور۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلا رضا صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، اور اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر پیر صابر شاہ صاحب، مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ چونکہ پارلیمانی امور کے وزیر بھی ہیں، اجلاس آپ بلاتے نہیں ہیں، اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، آپ نے وہاں رنگ و روغن کا کام شروع کر دیا ہے، مطلب آپ خائف ہیں تحریک عدم اعتماد سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ خائف ہم نے کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جس دن انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کی، فار ایگزامپل یہ جمع کرتے ہیں کل صبح جمع کرتے ہیں تو ہفتے کے اندر ہمیں بلانا پڑے گا، یہ ریکوزیشن اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔ ہم تو سارا دن ان کے انتظار میں تو پارلیمانی امور کا دفتر کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ بھی ان سے وعدہ رہا کہ ریڈ کارپیٹ ان کے لیے بچھائیں گے، صرف یہ تشریف لیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ چھاپا خانے میں وہ کاغذ چھپا ہی نہیں ہے جس پہ انہوں نے عدم اعتماد لکھنی ہے۔ بہرحال میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، تو یہ جی تگڑا کریں، ذرا کوشش کریں تو لے آئیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب اس میں پیر صابر شاہ صاحب، کاف لیگ سے معاملہ اٹکا ہوا ہے، تعطل ادھر ہے، ورنہ معاملات تو آگے بڑھ سکتے تھے اگر کاف لیگ نہ ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جوں کہ توں کی نشاندہی ہے مستقبل میں؟ نہیں، میرے خیال میں شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ عدم اعتماد لانے کے لیے ایک چیز تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کے اندر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے، اور خود حکومت جو ہے وہ بھی ابھی عمران خان صاحب چودھری برادران سے ملاقات کے لیے یا ابھی کیا ہے یا کرنے والے ہیں، لاہور جا رہے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں ان سے کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح دیگر جماعتوں کے اور کاف لیگ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے جی، یہ مسئلہ اتنا
اس میں ہر جماعت نے کہ میں نے کیا پانا ہے کیا کھونا ہے اس کو پہ تو نظر رکھیں گے. بیسیکلی تو یہ پھر سیاسی مفادات کی لڑائی ہوئی نا. نہیں، آپ کب سیاسی جماعتیں جو ہیں تو یہ تو مفادات کے لیے ہی کام کرتے ہیں. یہ کب آپ نے یہ سوچا کہ یہ عوام کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی فی سبیل اللہ کام ہے، عوام کا کام کرتے ہیں، لیکن مفاد تو ہوتا ہے. آپ اقتدار ہوگا تو آپ کام کر سکیں گے نا. جب آپ کے پاس اقتدار ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کام کریں؟ میں اس کو اوپن کر لوں. شیلا رضا صاحبہ، آپ لوگ چونکہ کاروان لے کر نکلے ہوئے ہیں، یہ مہنگائی مارچ ہے، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ للکار تو رہے ہیں، لیکن اس مہنگائی مارچ کے ذریعے آپ حکومت کو کیسے گرائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر قدم، ہر حملہ جمہوری حملہ ہے. جمہور کے ساتھ ہم سڑک پر ہیں. اس وقت میں حالہ میں ہوں اور پوری یہ مغرب ہو چکی ہے اور پورا یہ رکا ہوا ہے. مجھے تو ڈر تھا کہ آپ کا پروگرام بھی میں کر سکوں گی یا نہیں. میں سن روف سے باہر نکلی ہوئی ہوں، کاش میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی اس کو. تو بہرحال یہ ہم نے عوام کی آواز جو ہے وہ بلند کی ہے چیئرمین بلاول جو کی لیڈرشپ میں، کیونکہ اس وقت عوام جس مہنگائی کا شکار ہے، جو بے روزگاری ہے، جو قوت خرید کی کمی ہے اور جو مسائل ہیں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پھر ان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، پیٹرول کی قیمت آج پھر امید ہے کہ بڑھ جائے گی جو حکومت کے کارنامے ہیں، ابھی 12 روپے سے بڑھی تھی. تو یہ ایسے وقت میں عوام کی آواز صرف پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے اور یہ بڑی ایک تحریک ہے جو کہ ہم نے مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف مواقع پہ مختلف وجوہات پہ ہم نے مظاہرے کیے. تو عمران صاحب کہتے تھے کہ 200 آدمی نکال لو تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، اور یہ مہنگائی کرنے والے، یہ بے روزگاری کرنے والے، یہ ڈاکو ہیں. تو جناب آپ کے خلاف لاکھوں لوگ اس وقت سڑک پر ہیں. دو کیٹیگری ہیں جو اپنے علاقوں سے جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ہیں جو اس قافلے میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو عوام خوشی خوشی تو نہیں شامل ہو رہی نا، وہ تنگ ہیں آپ سے تو تنگ ہو رہے ہیں. شیلا رضا صاحب میں آتا ہوں. اب علی محمد خان صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اپوزیشن وہ اس میں پیش رفت کر چکی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی چودھری برادران سے ملنے کا خیال آ ہی گیا؟ دیکھیں ندیم بھائی، وہ کہتے ہیں نا، مشہور ایک قول ہے کہ اپنے مرے بغیر جنت جو ہے وہ نہیں ملتی. تو یہ اگر تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اب عدم اعتماد کی تحریک لائے بغیر ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر کھانا کھا رہے ہیں، ادھر چائے پی رہے ہیں، ادھر بیان داغ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. جو کرنے والا ایک کام ہے وہ نہیں کر رہے کہ ایک سادہ کاغذ لے کے اس پہ جناب والا اپنے قائد اپوزیشن جو لیڈر ہیں شہباز صاحب اور بلاول صاحب اور جو ان کے اور پارلیمانی لیڈران ہیں وہ دستخط کریں، آئے پہنچیں، جمع کریں تاکہ لگ پتہ جائے ان کو بھی اور ہمیں بھی کہ کون کتنے پانی میں. یہ ویسے ہی ڈول ڈالا ہوا ہے، آپ کا بھی میدان انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے. ہر شام جو ہے جس طرح فوٹ کرتے ہیں اسی طرح ہر شام یہ جو ہے تحریک عدم اعتماد کرتے ہیں. تحریک عدم اعتماد میں سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے ندیم بھائی، اعتماد نہیں ہے ان کو ایک دوسرے. ٹھیک ہے ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں آپ پیر صابر شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ شاید خاقان عباسی صاحب لگتا ہے کہ وہ زیادہ حقیقت پسند ہیں اور انہوں نے جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ جب تک کوئی یقین دہانی نہ ہو، جب تک بیساکھیاں نہ گریں، تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں آپ کی اس کوشش کو ناکام بنانے کے. اس کا تجربہ بے نظیر کے خلاف آپ کر کے بھگت چکے ہوئے ہیں. تو اب آپ کو وہ کون سی ایسی صورتحال ہے جس پہ آپ کو یہ زوم ہے کہ ہم لوگ تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے اور ایک سٹنگ گورنمنٹ کو ہٹا لیں گے؟
دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ جو موجودہ تحریک عدم اعتماد ایک ایسے وقت میں کی جا رہی ہے کہ اس ملک کے عوام جو ہیں وہ بالکل مفلوج حال ہو چکے ہیں۔ یہاں پر مہنگائی نے لوگوں سے تقریباً جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، بلکہ کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں سفید پوش لوگ جو اب بھیک مانگنا جو ہے اس میں اب پہلے آپ کو پروفیشنل بھکاری نظر آتے تھے، اب آپ کو وہاں پہ شرفاء جو ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، حجروں پہ بھی آ رہے ہیں، لوگوں سے بھی مل رہے ہیں۔ تو لوگ تنگ ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کے پاس چارہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پہلے 58(2) بھی ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈسلاج کیا جاتا تھا۔ آج جو جمہوری ہمارے پاس رستہ ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ عدم اعتماد لے کے آئیں، اور یہ جو عدم اعتماد ہے، ایک چیز تو آپ نوٹ کر لینا جی کہ ہر جماعت نے عوام کے سامنے اس کی جواب دہی ہے۔ اب مسلم لیگ کاف ہو یا دیگر جماعتیں ہوں یا خود پی ٹی آئی کے اندر لوگ ہوں، انہوں نے الٹیمیٹلی آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہاں حکومت میں بیٹھے ہیں یا کاف ہے یا آپ کی کراچی کی جو ایم کیو ایم کی پارٹیاں ہیں، وہ آج اگر حکومت کے اندر بیٹھے ہیں تو بنیاد ان کو یہاں عوام نے بھیجا ہے، اور جواب دہی بھی عوام کے پاس اب جانا ہے۔ آپ کو جب آپ نے عوام کے سامنے جواب دہی دینی ہے، اور اس مہنگائی کا آپ کے پاس حل کیا ہے، کیونکہ حکومت مکمل طور پہ مہنگائی کو کنٹرول میں کرنے اس پر آتا ہوں ناکام کیونکہ اس میں میرا ایک سوال ہے، تو آپ لیکن کے پاس رستہ کوئی نہیں میں شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پھر صابر شاہ صاحب کہہ رہے ہیں رستہ کوئی نہیں، آپ تاریخ پر نظر ڈال لیں، جب بھی جو حکومت رہی ہے اس حکومت کے حساب سے ہمیشہ یہ مہنگائی کا جو رونا ہے یہ رویا جاتا رہا ہے، اور مہنگائی رہی بھی ہے۔ اب ایسی صورتحال کے اندر اگر مہنگائی کا یہ عالم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ حکومت کو ہٹا لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اپوزیشن کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگی ہے کہ وہ اس مہنگائی کو یا اس معاشی صورتحال کو جو ہے وہ بہتر کر لیں گے؟ اچھا، اس کے دو جواب ہیں۔ آپ کو تو معلوم تھا کہ کتنا قرضہ ہے پاکستان پہ، آپ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہے خزانے میں، تو آپ نے اس کا مطلب ہے جھوٹ بولا تھا کہ آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ آپ تو کہتے تھے ہم صحیح کر دیں گے، لیکن ہمارے پاس حل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے چلا گیا تو اس سے جانا گندم کا نہ ہونا تھا، آٹے کا میسر نہ ہونا تھا۔ ہم نے اس وقت زرعی ایکسپورٹ ریکارڈ پہ وہ بڑھائی، اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے جو ہے وہ ایسا نہیں کیا۔ ہمارے مخالف بھی ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہمارے زمانے میں شیلا رضا صاحب آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ آپ کے ہاں رہی ہے، بیڈ گورننس آپ کے ہاں رہی ہے، فیصلہ سازی میں تذبذب آپ کے ہاں رہا ہے، جو ڈیلیوری ہے وہ بہت کمزور رہی ہے، اور آج جو آپ کی حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے؟ دیکھیں، میں تو کوئی ایسی بڑی مشکلات نہیں دیکھ رہا۔ ایک ایشو ہے مہنگائی کا جو انٹرنیشنل فینومینا ہے۔ آپ کی اس بات سے ایگری کرتے ہوئے کہ گورننس سے آپ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، تو میجسٹریسی کا نظام جو ہے یہ ایک ایسا ایک لوز میکینزم ہے جس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اصل میں تو مسئلہ اور ہے۔ اپوزیشن کو تو نہ عوام کا درد ہے، نہ یہ عوام کے لیے نکلے ہیں، بیسیکلی تو یہ اپنے لیے نکلے ہیں، کیونکہ ایک تو پاور پالیٹکس ہے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اپنا پورا وقت کرتے ہیں، انشاءاللہ جو وہ کریں گے، تو اب آخری سال میں پروجیکٹس میچور ہونے لگے ہیں، روڈ پہ سب کچھ نکل کے آنے لگا ہے، آپ کے تمام اچھا برا سب سامنے آ جاتا ہے آخری سال میں، کیونکہ یہ خدشہ ہے۔ اور یہ بجائیں اپنے خدشے میں کہ اگر تو عمران خان صاحب پورا وقت کرتے ہیں تو پھر تو خیبر پختونخوا والی صورتحال بن جائے گی، 2/3 ہو جائے گی، اور نہ صرف مرکز میں بلکہ سندھ میں بھی ان کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو ایسے حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کو 10 میں سے 10 نمبر لوں گا کہ یہ عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی
مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے. جو بڑے بڑے پیسے جو ہے کمائے گئے تھے, جو پاکستان سے باہر جو بڑے بڑے فنڈ نکال کے لے کے گئے تھے, تو وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا تو اگر عمران خان صاحب وقت پورا کرتے ہیں تو ان کا تو پھر بستر گول ہے, سیاسی بستر گول ہے. نہیں علی محمد خان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آپ کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ جس طرح باقی حکومتیں ایک جزیرہ نما ہوتی ہیں اور عوام کا اس جزیرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, آپ کی حکومت بھی اسی طریقے سے آپریٹ کی ہے اور اس کے نتیجے میں آج نہ صرف سیاسی مسائل ہیں بلکہ جو سماجی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ یہ مسائل تو ہمیں ورثے میں ملے نا, یہ کوئی ہمیں کوئی اسکینڈینیویا تو نہیں ملا تھا. انہوں نے جس حالت میں اس کو پہنچایا, آپ ان سے یہ پوچھیں, دیکھیں ہمیشہ جو کچھ سوال کرتا ہے جواب اس کے پاس ہوتا ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کے پاس حل کیا ہے؟ حل وال ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ان کے پاس تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ سسٹم سے نکالیں تاکہ ان کے دوبارے کھابے جو ہے وہ شروع ہوں, کبھی میری باری کبھی تمہاری باری, تیرے پاس سندھ میرے پاس مرکز, تو پنجاب لے لے مجھے سندھ دے دے, میں خیبر پختونخوا میں کولیشن بنا دیتا ہوں, آدھا تیرا آدھا میرا, یہی کہانی ساری ان کی چلتی رہی ہے. اب اس میں پیر صاحب اور شاہ صاحب جیسے لوگ اور ہماری سابقہ محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ جیسے پولیٹیکل ورکر یہ بھی پستے ہیں, ان کا بھی دل رولتا ہے. دیکھیں ان کا بھی دل رولتا ہے, کیا یہ بھٹو کی پارٹی رہے گی؟ یہ جو کیا ہے دیکھیں بسب احترام, تمام احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, جو کام مرحوم ضیاء صاحب نہیں کر سکے وہ زرداری صاحب نے کر دیا تھی تفصیلی کے ساتھ. وہ قومی جماعت آج ایک علاقائی جماعت رہ گئی ہے, وہ سندھ کی جماعت رہ گئی ہے, اندرونی سندھ کی. کراچی میں کدھر ہے پیپلز پارٹی, حیدرآباد میں کدھر ہے پیپلز پارٹی, لاہور میں کدھر ہے, پشاور میں کدھر ہے, سوات میں کدھر ہے, چترال میں, یہ سب جگہوں سے بی بی شہید جیتا کرتی تھی. یہ اپنے سب اپنے گریبان میں جان کے کر کیا دیا ہے اس طرح کی جلسے جلوس نکال کے. سب سے پہلے تو مجھے اس کا جواب دینا, آپ کے اپنے صوبے میں جہاں 13 سال سے محترمہ کی آپ کی حکومت ہے وہاں ہزاروں, نہیں آپ یہ نہیں سمجھتے آپ کی بھی یہی صورتحال رہی تو شاید آپ بھی خیبر پختونخوا تک محدود ہو جائیں؟ چلیں وہ تو مستقبل میں ہوگا, یہ تو میں شہلا صاحب آ رہا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شہلا صاحبہ آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. آپ نے علی محمد خان صاحب کی بات سنی ہوگی. دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے. پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طویل عرصے کے بعد حالیہ ایک ضمنی الیکشن میں آپ لوگوں نے 32,000 ووٹ حاصل کیے, ورنہ 250, 300, 500 کی صورتحال تھی. اور یہ جو آپ کا مہنگائی مارچ ہے اس کو بھی حکومت کو گرانے کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا, بلکہ اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ آپ سندھ سے ویو لے کر پنجاب میں اپنی موبلائزیشن کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کی گھبرائی کی بات سے سن کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ کے سر پہ ہاتھ ہے, جس کی وجہ سے آپ کی اتحادی قوتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم ریاست کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں ورنہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو ہمیشہ ہماری گردن پہ رہا ہے, جس نے ہمیں محدود کیا ہے. ہمارے لیڈر کو جو ہے پھانسی چڑھائی ہے, ان کو ٹیررزم کا شکار بنایا ہے. تو اگر ہمیں محدود کیا گیا ہے تو انجینئرنگ سے کیا گیا ہے. ہم اپنی محنت لے کے چل رہے ہیں. اس وقت جب میں میری کتنی آواز آ رہی ہے, ہم حالات سے گزر رہے ہیں اور میں روف ٹاپ سے نکلی ہوئی ہوں اور میں دیکھ سکتی ہوں. تو اگر ہم ان سے بھی جو ہے مائلیج لے کے آ رہے ہیں تو آپ تو کے پی میں ہار گئے 7 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن, آپ کو دوسرے مرحلے کو آگے بڑھانا پڑ رہا ہے. آپ کو جو ہے وہ غلط قانون لا رہے ہیں. آپ بتائیں پورے کتنے لوگ ہیں جس میں آپ کا جو میئر جو ہے کامیاب ہوا ہے, کتنی آبادی میں سے کتنے % ڈالا ہے. اب وہ کامیاب ہو گیا تو وہ کیا کرے گا, نہیں جو اس کے لوگ نہیں ہیں. تو ہم ایک پوری طریقے سے چل رہے ہیں. ہم نے جو یہ لانگ مارچ میں فیصلہ لیا, اس سے پہلے ہم نے مظاہرے کیے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا حملہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم عوام کی آواز ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے صابری شاہ صاحب کہ پاور پالیٹکس, کہ اقتدار کا حصول جو ہے وہ بنیادی طور پر
اب سیاسی جماعتیں بھی تو کارپوریٹائزڈ کلچر کی ہو گئی ہیں نا کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. خان صاحب نہ ہو تو پی ٹی آئی نہیں ہوگی, نواز شریف نہ ہو تو مسلم لیگ نواز کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا, بھٹو کسی بھی شکل میں پیپلز پارٹی پر نہ ہو تو وہ ایک تتر بتر ہوئی ہوئی پارٹی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ تھرڈ فورس آ جائے گی, وہ تھرڈ فورس آ گئی, اس نے آپ دونوں کو دندے سے لگا دیا, اب آپ کی بچاؤ تحریک ہے؟ دیکھیں جی, آپ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیکھیں بھٹو صاحب نہیں رہے تو بے نظیر آ گئی نا. اب بے نظیر نہیں ہے تو اب ان کے بیٹے ہیں. اسی طرح آپ نواز شریف صاحب یا آپ اے این پی کو لو لیں, اے این پی غفار خان صاحب کے بعد ولی خان ہے, ولی خان کے بعد, اور یہ ہماری سیاست کے اندر یہ ٹرینڈ رہے گا. اسی طرح مسلم لیگ کی اگر آپ نواز شریف صاحب کو دیکھیں, اس کے بعد شہباز صاحب ہیں اور یا مریم جو ہیں, وہ بھی ایک پوٹینشل اس کی جو تھوڑے عرصے میں اس نے جس طرح اپنے آپ کو منوایا, تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ایکچول سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, ایک تو آپ یہ ہے نا جی کہ حالات کی کھوک سے آپ ایک ایسا نعرہ لوگوں کو دے دیتے ہیں, ون ٹائم نعرہ جسے میں یہ کہتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نعرہ دیا تھا اور جس طرح کہ اس ملک کے اندر میں اتنی لاکھوں نوکریاں دوں گا, لوگ غریبوں میں گھر تقسیم ہوں گے, اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ نہیں ہوگی, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اگر 2 روپے بھی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں احساس پروگرام کے ذریعے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ کر رہا ہوں, نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں, یہ تو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. دیکھیں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چربہ ہے, وہی پروگرام ہم نے بھی چلایا. اب نام بدل کے آپ نے بورڈ جو ہے وہ ہٹا دیا, ایک اور بورڈ لگا دیا, اور لیکن ہے تو وہی پروگرام ہے جس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے دیا کیا؟ اب یہ جو ابھی لوگوں کو دے رہے ہیں آپ یہ ہیلتھ کارڈ, تو اس میں بھی جو ہے وہ ون ٹائم ہے, کہ نہیں ایسی اس کی کوئی بیس نہیں ہے, بلکہ آپ نے بینک سے قرض لیا اور آئندہ الیکشن میں اپنے لیے ایک جواز پیدا کرنے کے لیے آپ نے, جس پہ اب عوام کے ٹیکس عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں, عوام ہی اس کا وہ دے رہے ہیں. ایک طرف سے آپ عوام یہ بتائیں آپ پولیٹیکل ورکر ہیں, الیکشن 2023 میں ہی ہونے. دیکھیے یہ تو حالات پہ ہے, ہماری تو کوشش یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے. اگر آپ مایوس نہیں, آپ کو نہیں لگ رہا کہ تحریک عدم اعتماد فضل آؤٹ ہو گئی ہے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کتنی باتیں ہیں جس کو ہم ان پروگراموں کے اندر تو اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو اب اپنے لوگوں کی فکر پڑ گئی. اب جتنے قریبی ساتھی تھے ان کے آج وہ کہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے, کہاں مل رہے ہیں, تو یہ ایکٹیویٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور اس ایکٹیویٹی نے حکومت کو پریشان بھی کیا ہوا ہے. ورنہ یہ تو مزے سے بیٹھے ہوتے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے, ہمارے بندے ہیں, پورے ہیں, ہمارے ساتھ پارٹی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن دیکھیں آج ایم کیو ایم کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. اصل میں جو ساری صورتحال میں مزے میں ترین صاحب ایم کیو ایم اور کاف لیگ ہی ہے کہ آپ سے مل جائے اس سے بہتر تو کیا, اور ادھر تو چلو ملی نہیں. سب کی نظر فیوچر پہ بھی ہے نا, یہ 1 سال کی بات تو نہیں ہے, 1.5 سال کی. آئندہ فیوچر تو 5 سال کا ہے, وہ جتنی ہے اتنی وہ مینٹین کر لیں گے. 5 سال کا جو فیوچر ہے نظر تو سیاستدانوں کی اس پہ. علی محمد خان صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو اپنی پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں اس سے تشویش ہے کہ آپ مطمئن ہے کہ نہیں کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے؟ نہیں, منظر کیا ہونا ہے ہمارا تو الحمدللہ 3.5 سال سے چلا ہی رہے ہیں, اور کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں اس طرح کے تھوڑے بہت مسئلے تو آتے رہتے ہیں. اصل میں تو مسئلہ ہی کا ہے, کیونکہ یہ جس طریقے سے ایک دوسرے سے کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو آپس میں پھر دوبارہ وہی آپ ایکشن ریپلے دیکھیں جو انہوں نے پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا, کہ کہاں یہ نکلے تھے, ڈیٹے دے رہے تھے 2020 دسمبر کی,
یعنی کہ پچھلے سال دسمبر کی ڈیٹیں مریم صاحبہ دے رہی تھیں اور بلاول صاحب بھی جناب آسمان سر پہ محترم نے اٹھایا ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کو تو یہ 1 سال پہلے گھر بھیج چکے ہیں اپنی طرف سے، تو ہماری حکومت کا یہ 1 سال پہلے جنازہ پڑھ چکے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا یہ پھر کیا کس لیے اکٹھے ہوئے. ایسا نہ ہو آپس میں اینڈ میں یہ گتھم گتھا ہو جائیں، کیونکہ جس طریقے سے ان کا سسٹم ہے، یعنی کہ یہ اس طرح سے ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو نوکری ملی نہیں ہے اور وہ اس چکر میں کہ میں جو ہے اپنی پہلی تنخواہ کے ساتھ کیا کروں گا. یعنی آپ نے جناب عدم اعتماد لانے کے تو آپ نے جناب آپ جوگے نہیں ہیں، آپ کے آپس میں کوئی اتفاق و اتحاد نہیں ہے، اور آپ یہ فیصلے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا. تو وزیر اعلیٰ کو او بھائی عدم اعتماد تو لے کے آؤ، آپ ہمت تو پیدا کرو. یہ پیر صاحب بیٹھے ہیں میرے تو بڑے محترم ہیں، ان سے بڑا احترام کا بھی رشتہ ہے. پیر صاحب سے پوچھیں، ہمیشہ بندے ان کے کم نکلتے ہیں، سینٹ میں ان کے بندے کم نکلتے ہیں، قومی اسمبلی میں ان کے بندے کم نکلتے ہیں، پھر بیٹھ کے جو ہے سینہ کو بھی کرتے ہیں، سارے کے سارے روتے رہتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، مجھے تو ان کی بڑی فکر ہے. ویسے پھر میں کہہ رہا ہوں آ جائیں سر، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. نظر بٹو کے لیے جمع کر دیں یہ طریقہ عدم اعتماد. ٹھیک، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ پیر صابر شاہ صاحب، بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.